علماء کرام نے فرمایا کہ اس آیہ مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان خلفائے راشدین کی خلافت کا اشارہ ملتا ہے۔ اشارہ کیسے ملتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ معہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ یہ پہلے خلفاء، پہلے خلیفہ۔ یہ معہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اس لیے مراد لیا جاتا ہے کہ جو معیت کاملہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان یہی ہوئے، مردوں میں سب سے پہلے مسلمان یہی ہوئے۔ ان کا بچپن بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، اور پھر مکہ معظمہ میں دیکھو تو یہ ساتھ نظر آئیں گے، مدینہ منورہ میں دیکھو تو ساتھ نظر آئیں گے۔ اگر آپ سفر میں دیکھو، حضر میں دیکھو، غزوات میں دیکھو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات آپ کو نظر آئے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، چاہے سورج نکلا ہوتا تو آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ لیکن اگر کوئی سایہ بن کے ساتھ رہا ہے تو وہ صدیق کی ذات ہے۔ آپ غزوات میں دیکھیں گے تو وہاں بھی ساتھ نظر آئیں گے، غار میں دیکھیں تو وہاں بھی ساتھ ہیں، اور آج مزار میں دیکھو تو وہاں بھی ساتھ ہیں۔ یہ معیت کاملہ جو حاصل ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کسی اور صحابی کو یہ معیت کاملہ حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا علماء کرام نے فرمایا معہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی جو پہلے خلیفہ ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اس سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ کافروں پر اتنے سخت، اور آپ جب انصاف کرتے تو بس لحاظ نہیں کرتے تھے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک منافق تھا، اس کا اور ایک کافر کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، کسی زمین پر یا کسی شے پر تنازع ہو گیا۔ تو منافق جو تھا نا، منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہو اور اندر سے اسلام کے مخالف ہو۔ اس نے کہا کہ فیصلہ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں۔ وہ منافق سمجھتا تھا کہ میں بظاہر کلمہ پڑھتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھلا میرے خلاف کیسے فیصلہ دیں گے؟ تو وہ جو کافر تھا اس نے کہا کہ یار تو اگر ان کا نام لیتا ہے تو بے شک میں ان پر ایمان نہیں لایا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ انصاف کریں، وہ ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ اگر تو اس بات پر راضی ہے تو میں تیار ہوں۔
الحمدللہ۔ چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا موقف سنا، تو سننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ بھئی منافق سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تیرا حق نہیں بنتا، یہ بندہ صحیح ہے، اس چیز کا یہ حقدار بنتا ہے۔ باہر نکل آئے، یہ منافق کہنے لگا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ اور جو کافر تھا اس نے جا کر پہلے بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ ان کے فیصلے پہ راضی نہیں، آپ بتلائیں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو میرے نبی کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ وہ باہر نکلا کہ انہوں نے کہا نہیں میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ سمجھتا تھا یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں تو یہ تو کبھی بھی میرے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ادھر چلتے ہیں۔ اس نے جا کر بتلایا بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ دیا ہے، یہ مطمئن نہیں ہے، یہ آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے، تلوار نکال کر لائے، اس منافق کی گردن کاٹ دی۔ فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں کرتا، نہیں مانتا، اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ تو وہاں پر شور مچ گیا کہ دیکھو جی ایک مسلمان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیتیں اتار دی کہ جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کافروں پر بڑے سخت تھے، اتنے سخت تھے کہ بڑے بڑے حکمران آپ کا نام سن کر کانپ جایا کرتے تھے، لرز جایا کرتے تھے۔ تو علماء کرام نے فرمایا اس سے مراد خلیفہ دوئم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات مراد ہے، اور رحماء بینہم آپس میں بڑے رحیم ہیں، اس سے مراد خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھو گے یہ سجدے میں گرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تو کثرت رکوع و سجود کرنے والے ان سے مراد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مراد۔ تو آج ذی الحج کی 18 تاریخ ہے، تو آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کا دور جو ہے نا یہ تقریباً 12 سال بنتا ہے، 12 سال آپ حکمران رہے ہیں۔ آپ کی طبیعت میں نرم مزاجی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مزاج میں سخت تھے، تو کسی منافق کو ہمت نہیں ہوتی تھی اپنا سر اٹھانے کی۔
وہ دبے ہوئے تھے، فتنے اور فساد جو تھے وہ سر نہیں اٹھا پاتے تھے، سخت تھے نا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج میں نرمی تھی، تو منافقوں نے آپ کے اس نرم مزاجی سے فائدہ اٹھایا اور فسادات جو تھے نا ان کے سر اٹھانے میں موقع مل گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کچھ میں تاریخی واقعات بتلانے لگا ہوں۔ آپ کے مزاج میں نرمی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دھکا لگایا ہوا تھا نا فتوحات کا، سختی کا، اس کا اثر 6 سال تک رہا۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی 6 سال تک منافقوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکا، تو بڑی فتوحات ہوئی۔ جو ایک سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہو گیا تھا، اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کوئی دن ایسا نہیں نکلتا تھا جو یہ خوشخبری نہ لے کر آئے کہ آج اتنی مربع میل پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا۔ تو یہ سلسلہ آپ کے آپ کی شہادت کے بعد بھی جاری رہا۔ وہ جو افواج تھی وہ فتوحات حاصل کرتی جا رہی ہیں، سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اتنا مال و دولت اکٹھا ہوا کہ ایک ایک بندے کے پاس کئی ہزاروں روپیہ آیا، بہت مال و دولت آیا۔ لیکن پھر وہ جو اگلی 6 سال تھے اس میں منافقین نے سر اٹھانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انگوٹھی تھی جو مہر لگاتے تھے وہ گم ہو گئی۔ بس اس کے گم ہونے کے بعد یہ مسائل آگے بس بڑھتے ہی چلے گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتلا دیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے اللہ تعالیٰ ایک قمیض عطا کرے گا اور لوگ کوشش کریں گے اس کو اتارنے کی، تو تم اتارنا نہ، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملنا۔ تو علماء کرام نے فرمایا اس قمیض سے مراد خلافت تھی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ کو خلافت ملی اور لوگوں نے کوشش کی کہ اس خلافت کو ختم کیا جائے، ان سے چھین لیا جائے، لیکن آپ ثابت قدم رہے یہاں تک کہ شہادت کا جام نوش کر لیا۔ بس آپ کے شہید ہونے کے بعد بس ایسے فتنے سر اٹھائے، یعنی جو تلوار تھی میان سے باہر آ گئی، اور ایسی تلوار باہر آئی کہ اس کے بعد پھر یہ اندر نہ جا سکے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھیں کہ فتنوں کے اوپر آپ نے ایک بند باندھا ہوا تھا۔ بس آپ کی شہادت کے بعد ایسے فتنے سر اٹھائے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں۔ آپ کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ ساری مسلمانوں کی آپس میں ہی جنگیں ہوئیں۔ فتوحات کا سلسلہ وہ جو بڑھ رہا تھا وہ رک گیا۔ یہ ایسے فتنے پھر آپس میں چلتے چلے گئے، اور فتنہ بھی کس وجہ سے ہوا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ علاقوں کے گورنر جو تھے نا وہ تبدیل کیے، اور تبدیل کر کے تو
اپنے عزیز و اقربا ان میں کچھ کو وہ خلافت دے دی، وہ بنا دیے گورنر وغیرہ۔ تو کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ یہ اقربا پروری کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ میں صلہ رحمی کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ خونی رشتوں داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور صلہ رحمی کا حکم رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، اور صلہ رحمی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اور رزق زیادہ ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا رزق بھی وسیع ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی یہ خونی رشتوں کو آپس میں ملانا، جس کو آج ہم تقریباً چھوڑ چکے ہیں۔ ہر خاندان کے اندر گروپ بنے ہوئے ہیں، تم ادھر چلے گئے ہو، اب ہم سے گئے، ہم نہیں تمہیں ملیں گے۔ خونی رشتے ان کو جدا کرنا آج یہ ہمارا معمول بن گیا ہے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہے، باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا، بیٹا باپ کو نہیں بلا رہا۔ کئی سال گزر گئے، لیکن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرو گے رب تعالیٰ تمہاری عمر بھی دراز کر دے گا، تمہارے رزق کو بھی وسیع کر دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نا، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی گمان ہو سکتا ہے یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ یہ جناب اللہ کی رضا کے لیے بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ گمان تو ہو سکتے ہیں نا۔ تو آپ صلہ رحمی کر رہے تھے، دیکھنے والوں نے کہا یہ اقربا پروری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ کچھ فتنوں نے سر اٹھایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، دیکھو جی اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں، رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں، رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں۔ اس دوران ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ پیش آ گیا۔ مصر کے گورنر کو آپ نے مقرر کیا، تو ان کے بارے میں کچھ شکایات آئیں کہ وہ انصاف نہیں کر رہے، صحیح کام نہیں کر رہے۔ آپ نے پہلے ان کی باتوں کی طرف اتنی توجہ نہیں دی، جب بات زیادہ بڑھی تو آپ نے ایک حکم نامہ لکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ اور اس گورنر کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ یہ گورنری کا کام کریں گے۔ آپ نے ایک لیٹر لکھا خلیفہ کی طرف سے کہ بھئی جب یہ پہنچیں تو تو گورنری سے معزول ہے، ان کو تیری جگہ پر لگایا جا رہا ہے، لہٰذا تو اپنا چارج ان کے ہینڈ اوور کر دے۔ وہ لیٹر پورا لکھ کر نیچے آپ نے وہ سٹیمپ لگا دی۔ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما وہ جب یہ لیٹر لے کر جانے لگے نا، تو آپ کے ساتھ کچھ اکابرین صحابہ کرام وہ بھی شامل ہو گئے کہ چلو اس تقریب میں ہم بھی جا کے شامل ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک قافلہ بن گیا۔ قافلہ بند کرنا، وہ جا رہا ہے مصر کی طرف۔ ابھی مدینہ منورہ سے تھوڑی دور ہی گئے ہیں نا، تو
ان قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اونٹنی پر سوار ہے اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ اس کی تیزی کو دیکھ کر ان کو شک ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، لہذا اس کو پکڑ کر تو انہوں نے بلا لیا اور پوچھا کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ پہلے صحیح طرح سے بتلائے نہ۔ پھر جب اس پر تھوڑی سی سختی کی گئی، اس کی تلاشی لی گئی، تو اس کے پاس سے ایک مشکیزہ ملا۔ اس کو جب کاٹ کر دیکھا گیا تو اس میں ایک لیٹر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصر کے گورنر کے نام لکھا ہوا تھا کہ جب یہ وہاں پہنچے تو ان کو کسی ہیلے بہانے سے قتل کر دینا، ان کو گورنری کا چارج نہیں دینا۔ اور نیچے وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر جو گم شدہ تھی، اس کو اسٹیمپ لگی ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ ادھر لیٹر لکھ کے دیا گیا ہے کہ ان کو گورنر مقرر کیا جا رہا ہے، اور یہ لیٹر جا رہا ہے کہ ان کو جا کے جاتے ہی قتل کر دیا جائے، اور دونوں پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ وہ سارے کے سارے پلٹ کر واپس آ گئے، یعنی مصر جانے کے بجائے وہ بندے کو بھی پکڑا اور جو اونٹنی تھی وہ بھی پکڑ کر واپس آ گئے۔ تو آ کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بدری صحابہ کرام علیہم الرضوان سے انہوں نے مشورہ کیا کہ جی یہ دیکھیں، یہ مسئلہ ہے تو آپ اس مسئلے کو حل کریں، یہ معاملہ کیا ہے۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ معاملہ پیش ہوا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ دیگر اکابرین صحابہ کرام ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ اونٹنی کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا میری ہے۔ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی۔ یہ غلام کس کا ہے؟ کہنے لگے یہ غلام بھی میرا ہے۔ کہنے لگے یہ غلام بھی تیرا ہے اور اونٹنی بھی تیری ہے، یہ لیٹر کس کا ہے؟ اس پہ بھی مہر آپ کی لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم کھائی کہ اس لیٹر کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں نے جو پہلا لیٹر لکھا ہے وہی لیٹر صحیح ہے، یہ میرے علم میں نہیں، یہ کس نے لکھا ہے، یہ مہر کس نے لگائی ہے۔ تو ایک مروان تھا جو آپ کے پاس ہوتا تھا، صحابہ کرام کو شک ہوا کہ یہ اس کی کارروائی ہے جس نے یہ ڈپلیکیٹ لیٹر بنا کر تو یہ بھیجا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ جی اونٹنی بھی آپ کی ہے، غلام بھی آپ کا ہے، مہر بھی آپ کی ہے، تو یہ لیٹر کس کا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی پھر مروان کی شرارت ہوگی، آپ مروان کو ہمارے حوالے کریں، ہم اس سے تحقیق کر لیتے ہیں۔ مروان آپ کا کیا لگتا تھا؟ وہ آپ کا عزیز لگتا تھا، بنی امیہ میں سے تھا۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا اگر اس کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں تم اس کو قتل کر دو گے، تو ایسا نہیں ہے، میں اس کی تحقیق کر لوں پھر بعد میں اس کا فیصلہ کریں گے۔ اچھا، بس یہ بات ہوئی ہے تو لوگ واپس آ گئے ہیں۔ بس اس لیٹر کی وجہ سے نا وہ ایسا فساد سا اٹھا کہ لوگوں نے آ کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ جی یا تو آپ خلافت چھوڑیں، یہ لیٹر جو ہے دو اس کی تحقیق ہمیں کرنے دیں، یا مروان کو ہمارے حوالے کریں، ہم آپ کا محاصرہ نہیں چھوڑیں گے۔
اور محاصرہ اس قدر تنگ کیا گیا کہ آپ کے وہاں پر جہاں رہائش تھی وہاں پانی بھی نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیغام بھیجا، تو آپ نے بڑی مشکل سے کوئی 2-3 مشکیزیں جو تھے وہ پانی کے بھیجے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حالات بگڑتے نظر آئے تو آپ کو خطرہ ہوا کہ کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کر دے۔ آپ نے اپنے صاحبزادوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جا کر وہاں پہرا دو، کوئی فسادی آپ کو شہید نہ کر دے۔ تو فسادیوں نے تیر بھی برسائے، آپ زخمی بھی ہوئے، لیکن پہرا دیتے رہے۔ تو پھر فسادیوں نے ایسا کیا کہ جہاں پہرا لگا تھا اس راستے سے جانے کے بجائے مکان کے پیچھے سے انہوں نے پھلانگ کر آئے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جن کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وہ تھے اور 2 بندے اور تھے جو فسادی ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو آپ نے جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اے محمد بن ابو بکر، اگر تیرا باپ ہوتا تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتا، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میں نے وہ لیٹر وغیرہ نہیں لکھا، یہ کسی اور نے لکھ کر تو میری سٹیمپ لگا کر تو یہ فساد برپا کیا ہے، تو تم ایسی زیادتی نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک دم خوف خدا آیا اور باپ کی محبت جوش ماری، وہ چھوڑ کر تو آپ کو واپس چلے گئے۔ وہ واپس چلے گئے، وہ جو 2 فسادی آئے تھے انہوں نے آ کر پھر حملہ کیا، اور آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے۔ فسادیوں کا نام نہیں ہے۔ وہ فسادی جو تھے نا ان کا نام سامنے نہیں آیا۔ اچھا، شہید ہو گئے، آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت بڑی، میرا مطلب ہے کہ مظلومانہ شہادت ہے۔ 40 دن تک آپ کا پانی روکے رکھا، یہاں تک کہ ایک دن آپ اپنے مکان کی بالکنی سے باہر جھانک کر وہ جو فسادیوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا ان سے کہنے لگے میں تم سے جو سوال کرنے لگا ہوں اس کے مجھے جوابات دو۔ انہوں نے کہا جی بتلائیں۔ فرمایا کیا میں نے بیر روما خریدا نہیں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ میٹھا پانی ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے جی بالکل ہم تصدیق کرتے ہیں، آپ نے بیر روما خریدا تھا اور یہ مسلمانوں کے نام وقف کر دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی تھی۔ فرمایا کیا میں نے مسجد نبوی شریف کی توسیع میں جگہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کی تھی، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد کی جگہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے جی بالکل ایسا ہی ہوا۔ پھر میں نے وہ لشکر جو تنگی کا لشکر تھا، جیش اسرا اس کو بولتے ہیں، اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن خرچہ پانی نہیں تھا۔ آپ نے 800 اونٹ اور 1000 اشرفیاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد تو جو بھی عمل کر تیری جنت کی میں ضمانت یہ دیتا ہوں۔
انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوا. تو فرمایا آج تم مجھے اسی کنویں کا پانی پینے نہیں دے رہے, آج مجھے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو. انہوں نے کہا جی یہ سب کچھ برحق ہے, لیکن ہم اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ کا محاصرہ نہیں چھوڑیں گے. آپ کو آپشن بھی دی گئی. آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ اے عثمان تمہارے لیے 3 آپشن ہیں, ہم اس کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں. نمبر 1, آپ کی جو افواج ہیں ان کو آپ حکم کریں کہ یہ محاصرہ توڑ دیں. الحمدللہ. آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہے, میں یہ پسند نہیں کرتا. کہنے لگے جی پھر ہم آپ کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں, آپ مکہ معظمہ چلے جائیں. مکہ معظمہ حرم شریف ہے, وہاں پر قتل و غارت ہوگا نہیں. آپ نے فرمایا میں سرکار کا شہر چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. پھر آپ کو یہ بھی آپشن دی گئی کہ آپ ملک شام میں چلے جائیں جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے. آپ نے اس کو بھی قبول نہ کیا, بلکہ آپ وہیں رہے اور شہادت کا جام وہیں نوش کیا. بس آپ کی شہادت کے بعد وہ جو فسادی تھے انہوں نے جو سر اٹھایا ہے, بس یہ سمجھے آج تک وہ تلوار میان میں نہیں جا سکے. بہت شہادتیں ہوئیں, جنگ صفین ہوئی, جنگ جمل ہوئی. یار اتنے اتنے اکابرین صحابہ شہید ہو گئے, بڑے بڑے جید صحابہ اکرام. جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو بس پھر عوام کی طرف سے ایک مطالبہ شروع ہوا ہے, عثمان غنی کے جو شہداء ہیں, جنہوں نے ان کو جو قاتل ہیں ان کو سزا دی جائے. تو کچھ لوگ یہ الزام لگا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہیں. تو آپ نے بھی قسم کھائی کہ میں اس میں شامل نہیں, میں نے تو اپنے بیٹوں کو خود حفاظت کے لیے بھیجا. لیکن لوگ جب آپ کو پتہ جذبات میں آتے ہیں تو پھر جیسے ایک نئی کوئی حکومت بنے تو عوام کہتے ہیں ہمارے مطالبات پورے کرو. اب حکمران کہتا ہے یار مجھے تھوڑا سا سانس تو لے لینے دو, میں کر لوں گا, جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے, تو تھوڑا سا تم صبر کر لو. تو بس ایسا ہی ہوا. بس شور مچ گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل ہیں, ان کی نشاندہی کی جائے, ان کو سزا دی جائے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یار تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, تسلی سے ذرا حالات قابو میں آتے ہیں تو ہم اس کی تحقیق کریں گے, جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے. لیکن عوام اس طرح میرا مطلب جلوس نکالتے تھے. آپ جب شہید کیے گئے تو قرآن پاک پڑھ رہے تھے, تو قرآن پاک پر آپ کے خون کے چھینٹے, آج بھی یہ میوزیم کے اندر وہ قرآن مجید محفوظ ہے. اس کے اوپر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ غالباً مصر میں میوزیم میں وہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے نشانات آج بھی موجود ہیں. آپ کی بیوی تھی نائلہ, وہ آگے بڑھی بچانے کے لیے, تو اس کی انگلیاں کٹ گئی. تو لوگ نا جلوس نکالتے تھے. آپ نے کبھی شاید دیکھا ہو کسی بچے کو کوئی استاد مار دے, اس کے خون نکل آئے, چاہے نکسیر ہی پھٹ جائے, اب وہ خون آلود کپڑا جو بھی دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے, ایک بہت جذبات میں. تو ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قمیص قرآن مجید اور نائلہ کی انگلیاں کٹی ہوئی, اس کا ہار پرو کے جلوس نکلتا. او جو بھی دیتا او لا 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 لا, جو بھی لا 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 لا, یہاں تک کہ جب اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو ساری امت کی مومنوں کی ماں ہیں, ان سے عرض کی کہ
آپ اس جلوس کی قیادت کریں، آپ چلیں ہمارے ساتھ، آپ ماں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ جلدی سے فیصلہ کر دیں۔ تو آپ جب نکلی تو پھر بڑے بڑے اکابر، یار جب ماں ہی باہر آ جائے تو بیٹے کیسے اندر رہیں گے؟ تو ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک جلوس نکلتا ہے تو آگے پولیس کی فورس ان کو روکتی ہے، تو ایسا ہوا کہ دونوں لشکر جو ہیں آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور پروگرام یہ طے ہوا کہ صبح اٹھ کر اس کا فیصلہ کریں گے، آپس میں مذاکرات کر کے کوئی راستہ نکالیں گے۔ تو منافقین نے دیکھا کہ اس وقت دو لشکر سامنے ہیں، تو لہٰذا اگر ان میں لڑائی ہو جائے تو بہت سارے اکابرین صحابہ کرام شہید ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دو گروپ بنائے، ایک گروپ ادھر آ گیا، ایک گروپ ادھر۔ رات کی تاریکی میں ادھر سے انہوں نے تیر برسائے، انہوں نے شور مچا دیا کہ بس رات کی تاریکی میں لڑائی شروع ہوئی ہے، صبح ہوتے تک بڑے بڑے اکابرین شہداء سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد، اور جنگ ایسی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھی، اور اونٹ آپ اس کے اوپر آپ کا وہ محبت سا رکھا ہوا تھا جس میں آپ جلوہ افروز تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جاؤ کوئی بندہ جائے اس کی کونچے کاٹ دے، کیونکہ جتنی دیر یہ نظر آتی رہیں گی تو کوئی بھی جان نثار کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ تو وہ کونچے کاٹ دی گئی، آپ نیچے تشریف لائیں، پھر آپ کو دوسرے اونٹ پر بٹھا کر واپس بھیج دیا گیا۔ تو لڑائی رک گئی، لیکن اس میں اکابرین صحابہ کرام دونوں طرف سے بہت زیادہ شہید ہوئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑی نادم تھی، بہت افسردہ تھی کہ میری وجہ سے اتنے بندے جو ہیں نا وہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو بہرحال یہ پھر سلسلہ آگے چلا، پھر جنگ صفین ہوتی ہے، اس میں بھی ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف حضرت مولا علی شیر خدا، اس میں بھی اکابرین صحابہ کرام بہت سارے شہید ہوئے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور جب آپ خلیفہ بنے تو اس وقت ایک جیسے بدلہ لینے کا جذبہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کی گئی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے بدلہ لینا ہے۔ اس کے لیے ہزاروں کا لشکر تیار کیا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جب دونوں مسلمان گروہوں میں لڑائی ہوگی، جیتے یا کوئی ہارے لیکن نقصان اسلام کا ہوگا، آپ نے لڑائی کرنے کے بجائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، تاکہ یہ میرا مطلب ہے کہ نا آگ جو ہے وہ بھڑک رہی وہ ختم ہو جائے۔ آپ نے صلح تو کر لی، لیکن لوگ بڑے مخالف ہو گئے کہ جی یہ ڈر گئے ہیں، انہوں نے یہ کیا، یہ کیوں ایسی صلح کی۔ تو اس طرح یہ ایک ایسی فساد شروع ہوئے ہیں کہ جس کا پھر آخر میں چل کے میدان کربلا وہ بھی رونما ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو میرا مطلب ہے چشم و چراغ تھے وہ وہاں میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا بند تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ باندھا ہوا تھا، بس آپ کے شہید ہونے کے بعد یہ بند بس ایسا ٹوٹا ہے کہ بہت اسلام کو نقصان پہنچا۔ بہرحال یہ تاریخی واقعات ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا عثمان جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو خلافت دے گا تو فسادی ان کو اتارنا چاہیں گے،
اس وقت میرا عثمان حق پر ہوگا، میرا عثمان حق پر ہوگا، تھے بھی حق پر۔ تو ہمیں ان کا ادب و احترام کرنا ہے، ہمارے لیے یہ سروں کے تاج ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمارے پچھلے درسوں میں یہ بتلا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری صحابہ کرام میں بھی شامل کیا ہے، بیت رضوان میں بھی شامل کیا ہے، اور ان کی شان میں جو آیتیں اتری ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں، اور آپ نے جس قدر مال سے اسلام کی معاونت کی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہو جاتا ہے نا، بارش نہیں ہو رہی، غلے کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر کے ملک سے، بہت بڑے تاجر تھے آپ، باہر کے ملک سے نا بہت بڑا غلہ اونٹوں پر لدا ہوا ہے، اور کئی اونٹ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ ہیں جن کے اوپر غلہ لاد کے تو لایا جا رہا ہے۔ جب وہ جو ہوتے ہیں نا بیپاری، ان کو پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلہ لے کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ غلہ مدینہ منورہ میں پہنچنے سے پہلے ہم ان سے سودا کر لیں، سارا خرید کے پھر اپنی مرضی سے ہم، کیونکہ قلت تو ہے ہی۔ تو وہ اکٹھے ہو کے آپ کے پاس آئے، وہ کہنے لگے اے عثمان ہمارے ساتھ تم سودا کرو، جتنا منافع لینا ہے وہ بتلا دو۔ آپ نے فرمایا کتنا منافع دو گے؟ ایک کہنے لگا جی اگر 1 درہم کی چیز ہے ہم آپ سے 2 درہم میں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یار یہ کم ہے، زیادہ کرو۔ وہ کہنے لگا جی کہ آپ چلو 1 درہم کی چیز ہم 3 درہم میں خرید لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں کم ہے اور زیادہ کرو، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کہنے لگے عثمان چلو 1 درہم کی چیز 4 درہم میں دے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی یہ کم ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 70 گنا مجھے مل رہا ہے، اس سے زیادہ دے سکتے تو آ جاؤ میدان میں۔ وہ کہنے لگے ہم تو نہیں دے سکتے۔ آپ نے سارا غلہ لا کر رب کے راستے میں خیرات کر دی۔ ایک مرتبہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں دعوت کی، اور جب دعوت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کی، تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قدم بڑھا کر ان کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ پیچھے سے ان کے قدم گن رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عثمان یہ قدم کیوں گن رہے ہو؟ کہنے لگا میں آج اتنا خوش ہوں کہ امام الانبیاء میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا آج جتنے قدم سرکار اٹھا کر میرے گھر کی طرف آئیں گے میں ہر قدم پر ایک غلام آزاد کروں گا۔ اس قدر آپ سخی تھے، اور آپ نے اسلام کے لیے اپنی دولت خرچ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے راستے میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کا عطا کیا، اللہ تعالیٰ اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔